नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ये यूट्यूब चैनल बज़्म फ़ातिमा माल कुरान है। इसमें हम कुरान मजीद का लफ्ज़ी तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सबक सूरह आले इमरान की आयत नंबर 81 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह मांगती हूँ अल्लाह के साथ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम के साथ शुरू जो बड़ा ही मेहरबान हमेशा ही रहम फरमाने वाला है। वइद और याद करो जब अख़ज़ल्लाहु लिया अल्लाह ताला ने मीसाका पुख्ता वादा नबीयीना अंबिया से, लमा के जब आतैतुकुम दूँ मैं तुम्हें मिन किताबिन किताब व हिकमतिन और हिकमत से, सुम्मा फिर जाअकुम आए तुम्हारे पास रसूलुन वो रसूल मुसद्दिक़ुन जो तस्दीक करने वाला हो, लिमा उन किताबों की माअकुम जो तुम्हारे पास हैं, ला तुअमिनुन्ना तो ज़रूर तुम ईमान लाना, बिही उस रसूल के साथ, वला तंसुरुन्ना और ज़रूर तुम मदद करना हु उस रसूल की। क़ाला फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, अक़ररतुम क्या तुमने इक़रार किया, व अख़ज़तुम और क्या तुमने उठा लिया, अला ज़ालिकुम अपने ऊपर, इसरी मेरा ये भारी ज़िम्मेदारी या ये बोझ। क़ालू तो सब पैगम्बरों ने अर्ज़ की, अक़ररना हाँ हमने इक़रार किया। क़ाला फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़शहदू तो गवाह रहना तुम, व अना और मैं भी माअकुम तुम्हारे साथ, मिनश शाहिदीन गवाहों में से हूँ। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलम अरवाह में तमाम अंबिया किराम से ये वादा लिया था कि जब मेरा आखिरी में पैगम्बर तुम्हारे में आएगा, अगर तुम्हारी मौजूदगी में आ जाता है तो तुमने उसके साथ ईमान लाना है। हज़रत सैयदना अली और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से मरवी है कि अल्लाह ताला ने हर एक नबी से ये पुख्ता वादा लिया कि अगर उसकी मौजूदगी में सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हो तो उस नबी पर लाजिम है कि वो हुजूर की रिसालत पर ईमान लाकर आपकी उम्मत में शमूलियत का शर्फ हासिल करे और हर तरह से हुजूर के दीन की तायद और नुसरत करे। और तमाम अंबिया ने यही ऐद अपनी उम्मतों से भी लिया। साहिब रूहुल मानी अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं कि आरिफीन ने फरमाया है कि नबी मुतलक रसूल हकीकी और मुस्तकिल शरीयत के लाने वाले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और दीगर तमाम अंबिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे हैं। और शब मेराज को तमाम अंबिया किराम का बैतुल मुक़द्दस में मुज्तमे होकर हुजूर फ़ख्र कायनात की इमामत में हुजूर की शरीयत के मुताबिक नमाज अदा करना इसी बुलंद मर्तबत अहद की अमली तौसीक थी। और इमामुल अंबिया और मुरसलीन की अज़मत शान और जलालत कदर का सही अंदाज़ा क़यामत के रोज़ होगा कि जब सारी मखलूक़ खुदा खौफ़ खुदा से लर्ज़ा बरंदाम होगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिवाउल हम्द हाथ में लिए हुए मकाम महमूद पर फाइज़ होंगे। तो उस दिन आपके मानने वाले भी और आपको ना मानने वाले लोग भी आपकी रिफ़त शान को देख कर हैरान हो जाएंगे कि ये वो नबी मोहतशम है कि जिसकी रिफ़त शान के लिए, जिसकी मोहब्बत में अल्लाह ताला ने दोनों जहान की रौनकें बनाई और जिसके मानने वालों के लिए और जिससे मोहब्बत करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत जैसी खूबसूरत जगह बनाई और जिसका इनकार करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने जहन्नम वजूद में लाई। अल्लाह करे कि रोज़े महशर हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी झंडे के नीचे हों, आमीन। अगली आयत, फमन तो जो शख्स तवल्ला फिर गया बाद ज़ालिका इस अहद के, फ़उलाइका हुम तो वही लोग फासिकून नाफरमान हैं। यानी ये सख्त किस्म की तंबीह अल्लाह ताला पैगम्बरों को भी फरमा रहा है कि अगर मेरा आखिरी नबी आता है और तुम उसके साथ ईमान नहीं लाते, उसकी मदद और नुसरत नहीं करते मेरे साथ अब वादा करने के बाद भी, तो फिर जो फिर जाएगा अपने वादे से वही लोग फासिक और नाफरमान होंगे। अगली आयत, अफ़ग़ैरा क्या सिवाय दीनिल्लाहि अल्लाह के दीन के, यबग़ूना वो तलाश करते हैं कोई दूसरा दीन, वलहू और हालांकि उसी के लिए, अस्लमा सर को या गर्दन को झुकाए हुए है, मन जो कुछ भी फिस्समावाति आसमानों में है, वल अर्दे और ज़मीन में है, तवन खुशी से, व करहन और मजबूरी से, व इलैहि और उसी की तरफ, युरजाऊना सब लौटाए जाएंगे। यानी जिस मालिक के अर्ज़ो समा के हुक्म के सामने कायनात की हर चीज़ सिर्फ गंदा है, खुशी से हो या नाखुशी से, शऊरी तौर पर हो या लाशऊरी तौर पर, उसके हर तकवीनी फरमान की तामील कर रही है और जिसकी तरफ हर चीज़ पलट कर जाने वाली है,
کیا اس قادر مطلق خدا کے دین کے بغیر وہ کسی اور دین، کسی اور مذہب، کسی اور ضابطہ حیات کے متلاشی ہیں؟ تو وہ کتنا ہی غلط سوچ رہے ہیں، وہ کتنا ہی غلط کر رہے ہیں، اور فریب نفس کی کتنی ہی مہلک مرض میں وہ لوگ مبتلا ہو چکے ہیں۔ اگلی آیت، قل آپ فرما دیجئے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ کے ساتھ، وما اور جو انزلہ اتارا گیا علی پر ابراہیم ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط اور ان تمام پیغمبروں کی اولادوں پر، بیٹوں پر، وما اور جو کچھ اوتیا دیا گیا موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ اور عیسیٰ کو، والنبیون اور دیگر انبیاء کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرقو ہم نہیں فرق کرتے، بینا درمیان، احد کسی ایک کے بھی، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم، لہو اسی کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے اس حقیقت عظمیٰ کا پھر اعلان کروایا جا رہا ہے کہ دین الہی اسلام ہی ہے۔ سب انبیاء اور رسول اپنے اپنے زمانے میں اسی کی تبلیغ فرماتے رہے ہیں، اور میں بھی اسی دین کا داعی اور مبلغ بن کر آیا ہوں۔ اس لیے وہ تمام مقدس ہستیاں کہ جن کو بارگاہ الہی سے نبوت کا شرف بخشا گیا اور ان پر جو کتابیں نازل ہوئیں، میں اور میرے ماننے والے ان سب کی صداقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارا یہ شیوا نہیں ہے کہ بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے۔ یہ ہے دین محمدی کی وہ وسعت اور گہرائی جو ہر حق کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، کہ جس کے اندر کسی قومی، نسلی اور وطنی عصبیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس دین قیم کی روح تمام عناصر سے پاک ہے، جو انسان کو انسان سے ملنے نہیں دیتی۔ یہ کسی خاندان یا نسل کے خدا کا دین نہیں، بلکہ رب العالمین کا دین ہے، اور اس کا داعی صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ وہ رحمت للعالمین ہے کہ جو سارے عالم انسانیت کی شیرازہ بندی کے لیے مطلع وجود پر نمودار ہوا۔ اس لیے صرف یہی دین انسانی اتحاد کے لیے اساس محکم ثابت ہو سکتا ہے۔ ومن تو جو شخص یبتغی تلاش کرے غیرہ سوائے اسلام کے دینن کوئی دوسرا دین، فلن تو ہرگز نہیں یقبلا قبول کیا جائے گا منہ اس سے، وہوا اور وہ شخص فی الآخرت آخرت میں من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی دین اسلام جو سب انبیاء کا دین ہے اور جس کو لے کر اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، اب اگر کوئی شخص اس دین کو قبول نہیں کرتا اور کسی اور دین کی پیروی کرتا ہے تو اس کا وہ دین اللہ تعالیٰ کی جناب میں رد کر دیا جائے گا، قبول نہیں ہوگا۔ اگلی آیت، کیفا کیسے ہو سکتا ہے، یہدی کہ ہدایت دے اللہ تعالیٰ قوماً ایسی قوم کو، کفروا جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہو، بعد ایمانہم اپنے ایمان کے، یعنی جس قوم نے ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر اختیار کر لیا ہو، اس قوم کو اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے سکتا ہے؟ وَشَهِدُوا اور وہ گواہی دے چکے ہوں کہ انا بے شک رسول حق سچا ہے، وجاءہم اور آ چکی ہوں ان کے پاس بینات کھلی نشانیاں بھی، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا قوم کو ظالمین جو ظالم ہو۔ جو شخص کے گمراہ ہو جہالت کی وجہ سے اور قبول حق سے وہ انکار کرتے ہوں، تو ایسے لوگوں کی ہدایت پانے کی تو توقع کی جا سکتی ہے کہ جب جہالت کا پردہ اٹھ جائے گا اور حقیقت کا روشن چہرہ انہیں دکھائی دے گا تو وہ اسے پہچان کر پروانہ وار اس پر قربان ہونے لگیں گے۔ لیکن جو حق کو پہچانتے ہیں اور اپنی خاص محفلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور پھر دشمنی پر کمر بستہ ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ توقع رکھنا کہ وہ ہدایت کی راہ پا جائیں گے، یہ بے سود ہے۔ اگلی آیت، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، جزاؤہم کی سزا ان کی، انا بے شک علیہم ان کے اوپر، لعنت اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اور لوگوں کی، اجمعین تمام، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس لعنت کی پھٹکار میں، لا یخفف تو نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، عذاب ولا ہم اور نہ ہی انہیں، ینظرون مہلت دی جائے گی، الا الذین سوائے ان لوگوں کے، تابو جو توبہ کر لیں، من بعد ذالک اس غلطی کے، جو لوگ اس غلطی کے بعد توبہ کر لیں، وہ اصلحوا اور اپنی اصلاح کر لیں، تو وہ لوگ اس لعنت کے عذاب سے نکل جائیں گے۔ فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفوراً بڑا مغفرت فرمانے والا، رحیم ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی جو شخص اپنی بد نصیبی کی وجہ سے اپنی فطرت سلیمہ کو بگاڑ دے اور خداداد صلاحیتوں کو مسخ کر دے، تو ان لوگوں کے لیے جو عذاب ہے وہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت، اور وہ اس لعنت کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا،
الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اگلی آیت، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان کے، یعنی ایمان لانے کے بعد پھر کفر اختیار کر لیا، ثم ازدادوا، پھر وہ بڑھنے لگے، کفرن، کفر میں، لن، ہرگز نہیں، تقبل، قبول کی جائے گی، توبتہم، ان کی توبہ، وَأُولَئِكَ ہم، اور وہی لوگ، ضالون، گمراہ ہیں۔ یعنی اسلام نے رحمت الہی سے مایوس ہو جانے والوں کی سخت مذمت کی ہے اور سب گمراہوں کو واضح طور پر بتا دیا ہے کہ جب وہ سچے دل سے اپنے گناہوں پر نادم ہوں تو آئیں اور اس کے در رحمت پر دستک دیں، ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور انہیں ایک اور سنہری موقع مل جائے گا کہ وہ ایک پاکیزہ زندگی اثر نو گزارنے کا آغاز کر سکیں۔ اگلی آیت، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم، اس حال میں کہ وہ کفار، کافر ہی تھے، فلن یقبل، تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، من احدہم، ان میں سے کسی ایک سے بھی، ملء، بھراؤ، ارض، زمین کا، ذہباً، سونے کا، ولو، اور اگرچہ افتدا، وہ فدیہ دے، بہی، اس کے ساتھ، یعنی اس سونے کے ساتھ، یعنی جس شخص نے کفر اختیار کیا اور وہ کفر پر ہی اس کی موت ہوگی، وہ مر گیا، تو اس سے ہرگز فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ زمین کا بھراؤ سونا بھی دے دے تو۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک، وما لہم، اور نہیں ہوگا ان کے لیے، من ناصرین، کوئی مددگار۔ البتہ وہ لوگ کہ جو زندگی بھر کفر و طغیان کے راستے پر گامزن رہے اور باز آنے اور نادم ہونے کے لیے جو مہلت انہیں دی گئی تھی اس سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ موت کے جھونکے نے ان کی زندگی کا چراغ گل کر دیا، تو ان کی بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر وہ بے انداز سونا بھی فدیہ کے طور پر ادا کرنا چاہیں گے تو رد کر دیا جائے گا اور کوئی ان کی شفاعت بھی نہیں کرے گا، کیونکہ شفاعت گنہگار مومن کے لیے ہوا کرتی ہے اور کافر اور مشرکین شفاعت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہم اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔